اسلام آباد کے سیکٹر F6 کے ایک کونے میں کھلے آسمان کے نیچے ایک ایسا کلاس روم ہے جہاں نہ دیواریں ہیں نہ دروازے، مگر حوصلوں کی چھت بہت وسیع ہے۔ زمین پر بیٹھے بچے اور ایک ماسٹر جو 40 سالوں پر مشتمل اس سفر میں غریب بچوں کو مفت تعلیم دیتے چلے آئے ہیں، اور اسی تعلیم نے سینکڑوں بچوں کی زندگی میں امید کی شمع روشن کی۔ یہاں کوئی فیس نہیں لی جاتی، بلکہ وہی ماسٹر اپنی جیب سے ان کے لیے کتابیں، کاپیاں اور اسٹیشنری خریدتے ہیں۔ نہ شہرت کی چاہ، نہ دولت کی تمنا، صرف ایک خواب کہ علم ہر اس بچے تک پہنچے جو خواب دیکھنے کا حق رکھتا ہے۔ یہ کہانی ہے محمد ایوب خان کی، جنہیں سب ماسٹر ایوب کے نام سے جانتے ہیں۔ 1976 میں اپنے والد کے انتقال کے بعد منڈی بہاولدین سے اسلام آباد آئے۔ یہاں آ کر انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز سرکاری ادارے میں بطور فائر فائٹر کیا۔ اپنی اسی پیشہ ورانہ زندگی میں 20 ستمبر 2008 میں اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل میں وہاں پر دھماکہ ہوا تو میں وہاں پر گیا، تو وہاں پر کچھ لوگ پھنسے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کو نکالنے کے لیے جب میں آگ میں داخل ہوا، میرا خود یہ جسم جل گیا، میرے یہ ہاتھ جل گئے، لیکن میں نے ان کو اللہ کا نام لے کر میں آگ میں گھس گیا اور ان کو نکال کے لے آیا۔ اس دن انہوں نے ثابت کیا کہ انسانیت کی خدمت ان کی زندگی کا اصل سرمایہ ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد جب وہ اپنی زندگی کے نئے باب کے بارے میں سوچنے لگے تو ایک ہی خیال بار بار دل پر دستک دیتا رہا کہ اب میں کس طرح انسانیت کی خدمت جاری رکھوں۔ 1981 میں ماسٹر ایوب کی زندگی میں ایک ایسا فیصلہ کن لمحہ آیا جس نے ان کے سفر کو ایک نئی سینچ دے دی، اور وہ لمحہ ایک 12 سالہ بچے سے ہونے والی ملاقات تھی۔ میں نے ایک لڑکا دیکھا جو سارا دن روزانہ گاڑیاں دھوتا تھا۔ اب تو میں اس سے پوچھوں پڑھے کیوں نہیں؟ کہتا یار کیسے پڑھوں، کتابوں کے لیے پیسے نہیں ہیں، پڑھانے والا کوئی نہیں ہے۔ کہا میں لے کے دوں گا تمہیں، کتابیں بھی لے کے دوں گا اور تمہیں پڑھاؤں گا بھی۔ 40 سالوں میں ہزاروں بچوں نے ماسٹر ایوب کے اسکول سے پڑھ کر کالجوں، یونیورسٹیوں اور سرکاری محکموں تک کا سفر طے کیا، جن میں ایک زفران علی ہے جو کبھی چائلڈ لیبر تھا اور آج سرکاری ملازم ہے، اور کہتا ہے آج اگر میں نہ پڑھا ہوتا یہاں سے، انہوں نے مجھے میرے ساتھ اتنی محنت نہ کی ہوتی تو ہو سکتا ہے میں بھی کسی ایک گھر میں کام ہی کر رہا ہوتا۔ ماسٹر ایوب اپنی تنخواہ کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ پہلا حصہ اسکول پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے بیوی بچوں کو دیتا ہوں، اور ایک حصہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہوں۔ اپنی زندگی کے اس سفر میں بے شمار اتار چڑھاؤ دیکھے CDA والوں نے پولیس کے حوالے کیا اور الزام لگایا کہ مجھے جاسوس کہا گیا کہ یہ کچھ جاسوس ہے۔ لیکن سب سے دلخراش اور جان توڑ دینے والا امتحان اس وقت پیش آیا جب 2022 میں ایک ہولناک حادثہ ہوا۔ اس حادثے میں ان کی بیوی، بھائی اور معصوم بچے سب انتقال کر گئے۔ وہ خود شدید زخمی ہوئے مگر معجزانہ طور پر زندہ بچ گئے۔ ان کی ایک ٹانگ فریکچر ہوئی مگر ان کا حوصلہ ٹوٹا نہیں، اور آج بھی وہ ہر شام اسی پارک میں آ کر کہتے ہیں جب تک میری زندگی ہے، جب تک میرے جسم میں ایک قطرہ بھی خون کا ہے، میں ان بچوں کو پڑھاؤں گا اور آگے لے کے جاؤں گا۔ ماسٹر ایوب نے ہمیں سکھایا ہے کہ قومیں عمارتوں سے نہیں بنتی، بلکہ ان استادوں سے بنتی ہے جو بغیر کسی لالچ کے علم بانٹتے ہیں۔